دیکھیں ٹرمپ کو ناراض کرنے کا خطرہ تو اس وقت مول نہیں لیا جا سکتا، اسپیشلی ہمارے جیسے کمزور معیشت والے ملکوں میں۔ یورپ اگر کوئی ان کا پھڈا چل رہا ہے تو بالکل سمجھ میں آتی ہے، کوئی ملک اگر اتنی پوزیشن میں ہے کہ وہ چیلنج کر سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو تو وہ کر بھی رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر جس طرح سے یقین دہانی بار بار ہمیں کرائی گئی کہ ہم اس فورس کا حصہ نہیں ہوں گے جو ظاہر ہے وہ حماس یا کسی اور کے خلاف ہوگی، تو پھر اعتراض بنتا نہیں ہے۔ ہاں دو تین چیزیں ہیں ظاہر ہے وہ جو ہر بندہ فیل کرتا ہے کچھ، میرے خیال میں منسٹر کو سائن کرنے چاہیے تھے، پرائم منسٹر کو نہیں کرنے چاہیے تھے سائن، لیکن یہ اچھا ہو گیا کہ وہ ہماری ریاست اور حکومت ایک جگہ نظر آئی کسی ایک پلیٹ فارم پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیسیژن چھوٹا نہیں تھا دعا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلی بار اسرائیل کے ساتھ کوئی شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یو این میں تو ایک اور سین ہوتا ہے نا، مطلب اسرائیل کے ساتھ آپ بیٹھنے جا رہے ہیں ایک بورڈ میں جو ظاہر ہے پیس بورڈ ہے۔ ٹرمپ صاحب چونکہ یہ ہنٹس بھی دے چکے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ ان کے خیال میں وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی، تو امریکہ ظاہر ہے وہاں سب سے زیادہ فنڈنگ بھی امریکہ کی ہوتی ہے یو این او کے لیے، تو یہ بڑا اچھا ٹرمپ نے ایک ٹرمپ کارڈ ہی کھیلا، میں تو اسے کہوں گا کہ آپ نے ایک ایسا بورڈ بنا دیا جس میں لوگ آئیں گے، اس کے ممبر بنیں گے، 3 سال کے لیے ہو گئے، اس کے بعد جس نے ایکسٹینڈ کرانی ہے اپنی وہ $1 ارب دے گا۔ گویا امریکہ اب دھیلا خرچ نہیں کرے گا اس پہ، اور وسائل بھی باقی ملکوں کے، پیسے بھی ان کے، اور امریکہ صرف چودراہٹ کرے گا اس کی۔ اور ٹرمپ کا ظاہر سٹائل ہی ہے، وہ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آج امریکی اکانومی مطلب مثالی ہے اور وہ نہ ہونے کے برابر ہے انفلیشن، وہ اس کا کریڈٹ تو لے رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہاں تک تو اس حد تک یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہیں کہ اور کوئی آپشن تھی نہیں ہمارے پاس، اور جب آپ کو خود دعوت مل گئی تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل تھا کہ اس کو آپ انکار کریں، اور انکار اس سٹیج پہ کیوں کریں۔ ہاں فورس کے معاملے میں آبویسلی اگر وہ آپ انکار نہیں کر سکیں گے تو وہ ظاہر ہے وہ تو نہیں قبول کیا جائے گا، اس پہ ظاہر ہے بہت زیادہ تنقید آئے گی، لیکن وہ چونکہ واضح کر چکی ہے گورنمنٹ، تو آئی ہوپ کہ وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ جو انہوں نے وہ کہا ہے، جو ہم سے اور بار بار کہا ہے، ایک بار نہیں کہا کہ نہیں کریں گی، تو اس پہ تو میرا خیال ہے کوئی اعتراض کی اس طرح سے گنجائش رہے گی نہیں، کیونکہ اس کا حصہ تو آپ کو بننا پڑے گا، اور ملک بھی ظاہر ہے وقت کے ساتھ آتے جائیں گے۔ اور ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کی اہمیت اب اتنی تو ہو گئی، انٹرنیشنل پلیئر آپ اتنے تو بن گئے کہ آپ کو اب دعوت دی جاتی ہے کہ جی آئیں، کچھ بھی ہونے جا رہا ہے۔ اور اسپیشلی اس وقت تو آپ کو پتا نا، بس گنیاں سنجیاں ہو گئی ہیں، مرزا یار وچ پھر رہا وہ ٹرمپ ہے صرف اس وقت تو پوری دنیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج جو دستخط ہوئے ہیں یہ نئے ٹرمپ آرڈر پہ دستخط ہوئے ہیں۔ اب ٹرمپ صاحب دیکھیں اس دنیا کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ روکنے والے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جیسے ایران پہ حملہ، ظاہر ہے وہ ہر طرف سے جب انکار ہو گیا، ایون سعودی عرب، پاکستان اور رشیا اور چائنا کا تو بڑا سخت ری ایکشن بھی آ گیا تھا، تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جتنے زیادہ اس بورڈ میں بھی ممبرز ہوں گے اور جو اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں وہاں بھی، وہ شاید ٹرمپ کو کوئی ایسا کام کرنے سے روکیں گے جو ظاہر ہے باقی دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرا اس میں یہ خیال ہے۔ صحیح جی فیصل صاحب، مطلب یقیناً ایک بڑا اور اہم فیصلہ ہے، خاص طور پر جس طرح بات بھی ہو رہی ہے اسرائیل کے ساتھ بیٹھنا۔ آپ کے خیال میں یہ کتنا فیصلہ درست ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، اور کتنا امپورٹنٹ آپ سمجھتے ہیں پیلسٹائن کو لے کر، خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں غزہ میں پائیدار امن کے لیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس میں کوئی مؤثر کردار کر پائے گا؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ ہماری قوم جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل دونوں کے حوالے سے وہ بہت جذباتی ہے، اور جب جذباتی کوئی بھی ہو ایک عام انسانی ذہن، تو وہ جذبات میں جو ہے وہ منطق کو اور عقل کی بنیاد پہ جو ہے وہ چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت پاکستان کی حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے، جس کا شکار پاکستان ہے اور جن حالات کا شکار یہ دنیا ہے،
اور دنیا میں ٹرمپ کا جو رول ہو چکا ہے اس میں اس کے علاوہ پاکستان کے پاس آپشن نہیں تھا. اب نہ کرنے کا مطلب یہ تو ہوتا کہ آپ جو ہے وہ ایک اعلان جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں. اچھا پھر دوسری بات جب آپ بات کرتے ہیں مسلم امہ کی, تو جو دنیا کے بڑے مسلم ممالک ہیں وہ اس فورم کا حصہ بن رہے ہیں, تو آپ پھر کس بنیاد پہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد جو ہے وہ الگ بنا سکتے تھے؟ پاکستان کا یہ فیصلہ جو ہے وہ عقلی دلیل پہ جو ہے پورا اترتا ہے, اور یہ ہر لحاظ سے جو ہے ایک بہتر فیصلہ ہے. دیکھیں اب اس میں ٹرمپ کے مقاصد کیا ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہوگا, لیکن کم سے کم آپ اس پلیٹ فارم پر تو موجود ہے نا. اگر آپ اس پلیٹ فارم پہ موجود نہیں ہوتے تو آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے کڑنے کے علاوہ آپ کیا کام کر سکتے تھے؟ آپ اس پلیٹ فارم پہ جو ہے موجود ہیں جہاں کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ شاید ہم جو ہے اس کی شدت کو جو ہے, اگر کوئی بہت ان کے نیگیٹو مقاصد ہیں تو اس کی شدت کو جو ہے وہ ہم کم کر لیں. روک تو آپ جو ہے وہ نہیں سکتے, تو اس کو ہم جو ہے وہ کم کر لیں. پھر دنیا کے اندر ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم بن رہا ہے, اس آج کی حاضر دنیا میں اس پلیٹ فارم کی ایک غیر معمولی اہمیت ہے فلسطین کے تناظر میں. تو پاکستان اگر اس پلیٹ فارم کا حصہ نہیں بنتا تو یہ ایک بیوقوفی کی بات ہوتی, ایک جذباتی بات ہوتی. جذباتی بات کرنا تو ظاہر سی بات ہے, ہماری قوم کو تو اس بات پہ ایک بڑا ایک کمال ملکہ حاصل ہے, لیکن ایک اتنے بڑے فیصلے جو ہیں وہ جذبات کی روح سے نہیں کیا جا سکتے. تو جو فیصلہ اس وقت کیا گیا ہے وہ ایک مناسب فیصلہ ہے, اور اس کو جذبات کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. ایک وسیع تر تناظر میں, پاکستان کے تناظر میں, خارجہ پالیسی کے تناظر میں, فلسطینیوں کے مفاد میں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور معاشی حوالے سے, دولت کے حوالے سے جو مسلم ممالک ہیں, انہوں نے بھی اس بات کو جو ہے وہ اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا وہ اس پلیٹ فارم کا جو ہے وہ حصہ بنے. تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں تھا نا کا, اور یہ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس مخالفت کے لیے وہ ایک جذباتی تو ایک وہ اپنی طرف جو ہے لوگوں کا ایک حمایت تو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن ایک شعوری حمایت جو ہے وہ اس کی مخالفت کر کے آپ حاصل نہیں کر سکتے. تو مناسب یہ ہوگا کہ اس معاملے پہ جو ہے لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے بجائے جو ہے سنجیدگی سے اختیار کریں. ہر معاملے میں ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ اپنے جذبات کے کارڈ کو کھیلیں, مذہب کے کارڈ کو کھیلیں. یہ ہر معاملہ اس لیے نہیں ہوتا, یہ مناسب بات نہیں ہے. خارجہ پالیسیاں جو ہیں وہ اس طرح نہیں بنائی جاتی. جس طرح ہم ایک عام آدمی یا تو جو گلی میں جو پان کا کھوکے والا وہ بھی چاہتا ہے کہ خارجہ پالیسی جو ہے اس کی سوچ کے مطابق بنے. اب اس کی سوچ کے مطابق تو ظاہر سی باتیں نہیں بنائی جا سکتی. تو ہمیں اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ اپنی گفتگو کرنا چاہیے. یہ اتنا اہم فیصلہ تھا, جن لوگوں نے فیصلہ کیا ہے وہ بہت کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا. انہوں نے بہت سی چیزوں کو دیکھا ہوگا, شاید وہاں تک ہمارا اور آپ کا جو ہے وہ ذہن بھی نہ پہنچ سکے. تو ہمیں اس فیصلے کی جو ہے وہ مخالفت کرنے سے نہ گریز کرنا چاہیے. صحیح جی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مناسب فیصلہ ہے, جذباتی ہو کر نہیں سوچنا چاہیے. ظاہر ہے اس بورڈ کی اس میں کوئی شک نہیں, فلسطین کے تناظر میں غیر معمولی اہمیت بھی ہے. ابھی ایک کوئکلی ناظرین بریک لے لیتے ہیں, واپس آئیں گے یہیں سے کنٹینیو کریں گے.